نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم وصدقه المولانا كريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں نے سورۃ المؤمنون کی تقریباً 30ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اجماع تفسیر فرما رہے ہیں جو مشغلوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں اس ویکینڈ پہ جو دھمال ہونے والا ہے وہ نئے سال کا سیلیبریشن. اسلام میں جو 2 کیلنڈر ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں. ان 2 تاریخوں کا بھی احترام رکھنا اس میں کوئی اختلاف نہیں. لیکن جس طرح سے مشرک اپنے آپ کو ان معاملات میں ملوث رکھتے تھے یا منافق اپنے آپ کو اس معاملات میں ملوث رکھتے تھے اور اس اپنے تہوار پہ جشن کیا کرتے. دیکھیے یہود و نصارى خصوصاً یہود جس طرح سے جشن منایا کرتے تھے 10 محرم، کیونکہ فرعون سے نجات کا بھی دن موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا. تو جس طرح سے ان کا اپنا بازار لگتا تھا یا کپڑے پہنے جاتے تھے اس کے بالکل اپوزٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل سکھایا ہے. روزے رکھنا اور جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا، جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلانا. میں بھی ایک ریولوشن کا حصہ تھا ماہ دسمبر میں، اور میں نے صرف اور صرف اپنی ایک نیت سے اس انقلاب میں اپنے آپ کو شامل کیا، کیونکہ اس میں اپنے فلسطینی بھائی بہن بزرگ بچوں کے لیے ایک منشا تھا. جس انقلاب میں نے حصہ لیا ہے وہ فلسطین کی تائید میں. تو میں جب اپنے اس اچھے کام سے فارغ ہوا تو جیسے میری واپسی ہوئی میں وہاں پہ کوئی سیلیبریشن کے لیے رکا نہیں. 30 دسمبر کو ہر چیز ختم ہو گئی، میں وہاں سے واپس روانگی کر لی. اس وجہ سے کہ اب جو اس میں جشن حصہ لیں گے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا. ہماری اصل کامیابی یہ تھی کہ اس کو منزل مقصود تک پہنچائے. یہاں پہ آنے کے بعد اصرار رہا کہ آپ یعنی وننگ پارٹی کریں آپ. تو ہمارا مقصد تو یہ صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے.
ابھی ہمارا مقصد وہ پورا نہیں ہوا فلسطین کا. تو اللہ سبحانہ و تعالی حکم فرما رہا ہے کہ تم ان مشغلوں سے دور رہو. نہ جانے کتنے معصوم بچے شہید ہیں، کتنے ماں باپ بزرگ لوگ شہید ہیں. ہم ہماری دعوتوں کو، ہماری لائف اسٹائل کو ہم بدل ہی نہیں رہے. ہم تماشا بنے ہوئے. ہماری آج بھی شادییں کوئی توجہ نہیں دے رہی فلسطین کی طرف. ان کے سارے رسومات غیر شرعی وہیں پہ انجام پا رہے ہیں. النکاح فی المساجد، مساجد میں نکاح ہونا چاہیے، اس پہ بھی عمل نہیں ہے. طعام صرف ولیمے پر ہے، نکاح پہ طعام یعنی غذا نہیں ہے، پھر بھی کھلایا جا رہا ہے. اور وہاں پہ فلسطین میں معصومین کا قتل ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں پہ جشن جاری ہے. اللہ نے فرق بتایا ہے. ہم اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، کہ اللہ نے چند کو عزت بخشی ہے، چند کو ذلیل فرمایا. بات تحقیق کے پتہ چلا کہ اللہ نے جس کو ضلالت بخشی ہے، ذلیل کیا ہے، انہوں نے شیاطین کو دوست بنایا. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء. جو مومن ہیں اولیاء اللہ کو دوست بناتا ہے. جو منافق ہوتا ہے، جو مشرک ہوتا ہے، وہ شیاطین کو دوست بناتا ہے. یہ فرق ہے مومن اور منافق میں. I choose a topic today from Surah Al-Mu'minun, ayat number 3. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. That Allah subhanahu wa ta'ala is asking to stay away from the falsehood. Stay away from the worldly benefits. Stay away from the worldly celebration. I was the part of the revolution in December. And I work hard. As soon the revolution come to end, I quickly returned to my homeland, Chicago. People asked me to stay for the celebration, and I refused. November 30th I returned. December 3rd was the celebration for the success that we have through the revolution. But one thing was in my mind of Palestine. How do I celebrate when our brothers and sisters are going through one of the toughest times? And if we look at ourselves, our weddings are the same. Our shirk practices are still the same. What is the ahkam? What is the orders we have
al-nikah fil masajid, and no ta'am, no food. I always talk about do not serve the food in masajid. This is another example. Even the nikah taking place in masjid, there is no food supposed to be involved. Something sweet or date. That's the menu of the nikah. There is no lavish dinner on nikah, because we don't know the results of the nikah. But how do we celebrate anything when our parts of the body in pain in Palestine? If we consider a moment, those brother and sister is our part of our body. How do we celebrate something that Allah subhanahu wa ta'ala is asking not to do so? When I return from my mission, people ask me to do the celebration. When a person who have an iman, he will never celebrate something that is required by worldly requirements. The only celebrations we celebrate if the wedding is success. In a good manners, in a sober manners. And at the same time, you have to remember those in Palestine. Without remembering them, nothing will be success in this dunya or akhirah. We have to change the worldly habits. So the celebrating, dancing this weekend will be horrible. We have no problem with the calendars. We respect both calendars. But the Quran is asking not to get involved in worldly benefits, worldly celebrations. Yahud used to celebrate 10th Muharram. Best dresses, good food, gathering. What do we learn from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on 10th Muharram? We fast, we feed the hunger, we give water to the thirst. This is the new year celebration that we do. We fast, we thank Allah subhanahu wa ta'ala. And we remember those, especially Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu, who gave his life for Islam with his whole family. They sacrificed their family. So the celebrating anything, people ask me as soon as I come back from my revolution trip. So why don't you celebrate something? Why don't you have a winning party? The only thing in my mind is a Palestine. How do I celebrate anything in my life when my parts of the body in pain? We have to change our life style. Trust me, we will be in amongst the hypocrites. That's what hypocrites used to do. They say we brought Iman. He used to come sallallahu alaihi wasallam, they say we brought Iman. As soon they go on the other side,
They says, no, I'm with you. So anything we does in our lives in this dunya, Allah subhanahu wa ta'ala blessed us. But at the same time, Allah subhanahu wa ta'ala will question us. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, I kept the difference between good and bad. I elevate some people, I degrade some people. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الزَّلَالَةِ. That I elevate some people and I degrade some people. After finding out why those who degraded in this dunya, zalalat, why they become zaleel in this dunya, the answer was the next ayat of this Quran, إِنَّهُمُ اتَّخُذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ. That we choose our friends as shayateen in our lives. That's why we're getting involved into these worldly things. This weekend will be full of it for the New Year's Eve. This weekend, this is the test for us as who have Iman. That what do we do this weekend? We gather ourselves in a good gathering, knowledge of Islam. We study Quran. We make dua for Palestine. That's how Allah subhanahu wa ta'ala observes us. What He's doing when He is good. Everybody make dua when the time is bad. Now this is our test. Because Allah subhanahu wa ta'ala blessed us. We don't make shayateen a friends. Who do we make a friends? Awliya Allah. We have a choice to make our friends awliya Allah, not the friends of shayateen. Allah subhanahu wa ta'ala giving us a chance to choose ourselves. And this is the time that we prove ourselves. This weekend I request all the brothers, humbly request, stay with family. That's the best ibadah. Stay with the family. This weekend do not get involved. If somebody say Happy New Year, you say Happy New Year. That's it. We respect all the calendars. We live in this dunya. But celebrating with them anything on this weekend is the job of hypocrites. Do not be one of the hypocrites in this dunya or akhirah. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.